السلام علیکم، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ خلا میں انسان کی جانے سے پہلے کس کس مخلوق کو وہاں پہ بھیجا گیا۔ تو اس میں 1947 میں سب سے پہلے جس مخلوق کو بھیجا گیا وہ تھیں مکھیاں، اور ان مکھیوں کو، ان فلائز کو V2 راکٹ پہ بھیجا گیا تھا۔ اور V2 راکٹ بہت راکٹ کی ابتدائی شکل، اس سلسلے میں ہم مطلب میرے ذہن میں ہے کہ یہ ویڈیوز ہم بنائیں گے کہ یہ جو راکٹ کا سفر ہے یہ بہت ابتدائی راکٹ سے لے کے اور بہت ایڈوانس تک، جس طرح بھی اس وقت جو اسپیس شٹلز جاتی ہیں ان کے ساتھ جو راکٹ بوسٹر استعمال ہوتے ہیں، اور پھر ابھی اسپیس ایکس جس طرح کام کر رہی ہے، اس پہ بھی ایک سیریز آف ویڈیوز ہوگی۔ تو بہرحال وہ ابتدائی راکٹ جو تھا V2، جس کی جو V2 ابتدائی شکل جو راکٹ کی ہے، وہ 100 کلومیٹر تک، یعنی 60 مائلز تقریباً 100 کلومیٹر سپیس تک وہ مکھیوں کو بھیجا گیا۔ اور وہ مکھیاں جو واپس آئیں تو وہ زندہ سلامت واپس آئیں۔ تو جو پہلا تجربہ تھا بہرحال یہ کامیاب رہا کہ ان مکھیوں کو اوپر 100 کلومیٹر اوپر تک بھیجنے کے بعد جب وہ واپس آئیں تو وہ زندہ سلامت تھی۔ تو اس سے ہمیں ایک بہت اچھا کلیو مل گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ سپیس سے زندہ سلامت واپس آیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد 1949 میں ایک بندر کو بھیجا گیا، منکی، جس کا نام تھا ایلبرٹ 2۔ ایلبرٹ 2 کو بھیجا گیا، اور ایلبرٹ 2 جو تھا یہ سروائیو نہیں کر پایا۔ اس لیے سروائیو نہیں کر پایا کہ سپیس میں کوئی پرابلم تھا اس کو پیش آیا۔ لیکن جس کیپسول میں واپس آتے ہیں، اس پہ کچھ ویڈیوز یوٹیوب پہ یقیناً موجود ہیں۔ آپ جو ریٹرن جرنی ہوتا ہے کسی بھی، ابھی بھی ایسٹروناٹس جس طرح واپس آتے ہیں تو وہ آپ دیکھیے کہ جس کیپسول میں آتے ہیں تو وہ بہت 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 مشکل کام ہوتا ہے، اور ابتدائی ان معاملات میں تو بہت ہی مشکل تھا اس کیپسول میں، جس طریقے سے اس کو جو ٹریجیکٹری بنتی ہے، جس طریقے سے وہ کیپسول واپس آتا ہے، اور وہ پورا آگ کا گولہ اس وقت بنا ہوتا تھا، اور اس وقت جب یہ نیچے آتا تھا اور جو اس کے اندر جو بیٹھے ہوتے تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا، اس کیپسول کی جو واپسی تھی اس کے دوران کہیں وہ بندر جو تھا اس کی ڈیتھ ہوئی، بٹ سپیس میں مطلب وہ سروائیو اس نے کیا۔ سو ایلبرٹ 2 جو تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ 1951 میں 2 کتے بھیجے گئے۔ ان 2 کتوں میں سے ایک کا نام ڈیزک تھا اور ایک کا نام تھا سیگن۔ میں اس کو پہلے ویسے سیجن کے پتہ نہیں کیا پڑھتا تھا، ایکچولی رشین نام ہے تو اس کی پروننسیشن ذرا مشکل ہے، بلکہ سیگن۔ سو سیگن اور ڈیزک جو تھے یہ 2 اوپر گئے، اور ڈیزک اور سیگن جو تھے یہ آپ یہ سمجھیں کہ کیونکہ ان کی سکسیسفل واپسی ہوئی تو یہ فرسٹ میملز تھے جو کہ سکسیسفلی زندہ سلامت واپس آئے، جس سے ہمیں ایک بہت بڑا کلیو ملا کہ یہ سپیس جو ہے اس میں سروائیو کیا جا سکتا ہے، کیونکہ میملز تھے ہمارے نزدیک ترین کہ یعنی جانور ہیں، تو وہ زندہ سلامت واپس آئے۔ یہ 2 کتے جو تھے ڈیزک اور سیگن، اور جو ڈیزک تھا وہ ڈیزک جو تھا وہ کسی لیٹر مشن میں، کسی اور مشن میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جو تھا، اور یہ ڈیزک اور سیگن کی بات میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ سوویت یونین کی بات کر رہا ہوں، یعنی یہ رشین تھے، کتے تو کتے ہوتے ہیں رشین، مطلب یہ مشن رشین تھا۔ تو اس کے بعد 1959 میں ایک خرگوش بھیجا گیا، اور اس خرگوش کے ساتھ بھی کتے بھی تھے، اور یہ 2 کتے تھے، اور اس کا نام تھا میرفوسا، اگر میں صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں تو میرفوسا، MARFUSA، میرفوسا سم تھنگ۔ اس ریبٹ کو، اس خرگوش کو بھیجا گیا، اور یہ خرگوش بما 2 کتوں کے سیفٹی، مطلب یہ جو اس کی جو واپس آیا تو یہ سکسیسفل تھا، اور یہ سارے زندہ سلامت تھے۔ تو اس سے مزید ایک ثابت ہوا کہ اوپر سپیس میں جایا جا سکتا ہے۔ سو یہ 1959 تک کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اپنے کلوز ترین جو کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ چمپینزی ہو سکتا ہے نا، تو پھر 1961 میں ایک چمپینزی ہیم نام کا، اس کو بھیجا گیا، اور یہ مشن بھی سکسیسفل رہا۔ اور یہ جو چمپینزی تھا، یہ US مشن تھا، یہ جو چمپینزی تھا اس کو بعد میں دے دیا گیا تھا اس کو، واشنگٹن میں جو امریکہ کا جو نیشنل زو ہے اس کو دے دیا گیا۔ اور 1961 میں ہی آپ کو یاد ہے کہ رشین جو یوری گاگارین، کہ ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہم اس کو پڑھتے تھے یوری گیگرین کہ سم تھنگ اس طرح، مطلب گاگارین یا اس طرح کی اس کی پروننسیشن ہے، یوری گاگارین۔ یہ 1961 میں پھر گئے، اور پھر ان کی تو خیر ایک بہت ہی دلچسپ داستان ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نے صرف یہ بتانا تھا کہ جو یوری گاگارین سے پہلے مکھیاں، خرگوش، منکی، چمپینزی، کتے،
یہ ساری چیزیں سپیس میں جاتی رہیں، ان میں سے موسٹلی سکسیسفلی واپس بھی آتے رہے، سروائیو بھی کرتے رہے. تو یہ تھی ہماری ویڈیو. بہت شکریہ مائنڈ میٹرز دیکھنے کا. یہ پاکستان میں سائنسی طرز فکر اور عقلی رویوں کو فروغ دینے کی ایک چھوٹی سی کاوش ہے. آپ اس چھوٹی کاوش کو بڑی کاوش میں بدل سکتے ہیں. مائنڈ میٹرز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، مائنڈ میٹرز کے فیس بک پیج کو لائک کیجئے.